فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا بہت فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان بھی عطا فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے والد سے فرمایا کہ میں ابا جان آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان پہنچاتی ہیں، یعنی آپ پتھروں کو پوجتے ہیں اور انہی کو تراش کر کے انہی بیچتے بھی ہیں اور انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ پتھر ہیں ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ جو ہے اڑا نہیں سکتی، یہ نہ نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، چاند اور سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، پہاڑ اور سمندروں کو اور ہواؤں کو بنایا۔ وہ خالق اور مالک ہے، اس نے کائنات کو بنایا، اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اور آپ جو ہے اس کو چھوڑ کر کے ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور آپ کے والد سارے کے سارے آپ سے ناراض ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو گاؤں سے نکالنے کی وہ کوشش کرنے لگے۔ حق بات کڑوی لگتی ہے، ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ ہمارے معبود یہی بت ہیں اور یہی دیوی دیوتا ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کا اعتقاد یہ بن چکا تھا۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے تھے، عید آتی تھی ان کی ایک مرتبہ، تہوار مناتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ یہ لوگ عید منانے کے لیے باہر، پوری قوم جو ہے جشن منانے کے لیے نکلی اپنے گاؤں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں چلوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ لوگ چلے گئے گاؤں سے تو ان کے بت خانے میں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کڑاڑی اٹھائی اور کسی بت کا ہاتھ توڑا، کسی کی ناک توڑی، کسی کی کان پھوڑ دیا، اس طریقے سے سارے کے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، اور پھر کڑاڑی جو بڑا بت رکھا ہوا تھا اس کے کاندھے پر لا کر رکھ دی۔ شام میں جب یہ قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے بت خدا کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آج عید منانے کے لیے بھی نہیں گئے، جشن منانے کے لیے بھی نہیں گئے، اور ہماری بتوں کی وہ مذمت اور تردید کرتے ہیں، یہ کام انہی کا ہو سکتا ہے۔ نمرود بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم کو پکڑ کر لاؤ۔ اس کی حکومت تھی، وہ اقتدار میں تھا،
ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک اللہ کی طرف بلانے والے، وہ ساری قوم جو ہے بت پرست اور بتوں کو تراشتے تھے اور انہیں کو بیچتے تھے، وہ رواج تھا ان کے یہاں، تجارت تھی ان کی ایک۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہی سے پوچھو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا ان لوگوں نے کہ یہ تو نہ بول سکتے ہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، کیسے بتائیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ان کو دعوت دی کہ بھائی جب یہ بول نہیں سکتے تو پھر تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہ تو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ اپنے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ان کو اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اسے اڑا نہیں سکتے، تو آپ ان سے پوچھو۔ تو قوم نے خود ہی کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کو دعوت دی، جب بول نہیں سکتے، اندھے بہرے ہیں، یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تم؟ چنانچہ قوم جو تھی سمجھ تو گئی تھی کہ جب یہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے تو ہماری حفاظت کیسے کریں گے، ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن نمرود نے بات بدل دی اور کہنے لگا کہ ہم جنہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس کو بہت بڑی سزا دیں گے، تاکہ آنے والے لوگ یاد رکھیں، اور جو آئندہ ایسی حرکت کرے گا اس کو عبرت حاصل ہوگی اس سے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایندھن اکٹھا کیا، اور قوم کا ان کا ہر آدمی کوئی لکڑی لے کر آ رہا ہے، کوئی گھی کا ڈبہ لا رہا ہے، اور وہ بہت سارا ڈھیر ہو گیا۔ پھر جو ہے اس کو جلایا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، اس کی لپیٹ، اور آگ جو ہے آسمان سے بات کر رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ڈالا کیسے جائے ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو فوراً شیطان آیا انسان کی شکل میں، اور اس نے جو ہے ترتیب بتائی کہ اس طریقے سے ڈالو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نزلہ ہو جائے، معتدل موسم بن جا۔ تو میرے بھائیو، آگ جو ہے اللہ کا حکم کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کا حکم کی محتاج ہے، پانی ڈبونے میں اللہ کا حکم کا محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ کا حکم کا محتاج ہے۔ آگ جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک رواں بھی نہ جلا۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ جلانا نہیں ہے۔ ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کام کر رہی ہو۔ ہوائیں جب ان کو حکم ہوتا ہے اللہ کا ادھر چلتی ہیں، جہاں جہاں بارش کا حکم ہوتا ہے بارش وہاں برستی ہے، بادلوں کو حکم ہوتا ہے وہ پانی اٹھاتے ہیں اور وہاں برستے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور بہت سارے فرشتے ان کاموں پر اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر سے باہر نکلے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ساری قوم جو ہے اس اتنے بڑے معجزہ کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتی، لیکن وہ ایسا نہیں کیا انہوں نے، اور زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی تیز کر دی۔ اتنے بڑے معجزہ کو دیکھ کر کہ نہیں وہ مسلمان ہو جانا چاہیے، ایمان میں داخل ہو جانا چاہیے تھا اس قوم کو، لیکن انہوں نے
اور زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی عداوت بڑھا دی۔ نمرود جو ہے اپنے سامنے سجدہ کراتا تھا لوگوں سے، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ اسی طرح فرعون بھی اپنی قوم سے کہتا تھا میں بھی تمہارا رب ہوں۔ یہ سب ناکام ہوئے، ختم ہو گئے، اور اللہ باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انا اللہ کو کبھی پسند نہیں، اللہ عاجزی اور انکساری چاہتا ہے۔ ان قوموں کے تذکرے قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ نمرود ناکام ہوا، فرعون ناکام ہوا، شداد ناکام ہوا، اللہ کے نیک بندے کامیاب ہوئے جنہوں نے عاجزی پسند کی اور عاجزی اور انکساری اختیار کی، وہ کامیاب ہوئے۔ ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس فوج تھی، سب کچھ مال و دولت، لیکن ان تمام کے باوجود یہ ناکام ہو گئے، ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گاؤں سے نکلنا پڑا۔ فلسطین کے رہنے والے تھے، عراق کے رہنے والے تھے، پھر ان کو فلسطین میں جا کر کے ہجرت کرنا پڑا۔ اللہ کا حکم ہو گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اپنے بیوی کو لے کر کے فلسطین اور کنان میں جا کر رہنے لگے۔ اگر کہیں آپ دین پر نہیں چل سکتے تو ایسا وطن، ایسی جگہ کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جمعہ اور جماعت نہیں کر سکتے تھے، مشرکین مکہ کا غلبہ تھا، اس لیے اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، ہجرت کریے۔ ہجرت کے اندر برکت ہے، دین اصل ہے۔ دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کتنی مشقت اٹھائی، انبیاء علیہ السلام نے محنت کی، مشقت اٹھائی، اپنے وطن کو چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے عراق وطن کو چھوڑ کر فلسطین میں جا کر رہنے لگے۔ 94 سال ہو گئے عمر، 94 سال، کوئی بچہ نہیں۔ اللہ کا حکم دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، چاہے تو دشمنوں کو 12 بچہ دے دے، اور نہ دے تو اپنے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی گود کھا لیے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، انڈے کے اندر سے بچہ بنا دے اور مردہ سے زندہ نکال دے، زندہ سے مردہ کر دے۔ یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائیوں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ آج بھی غرور میں مبتلا ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں۔ وال بند ہو جائے گی، کچھ بھی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جا رہا۔ ایک ذرا سا اعضاء اللہ کمزور کر دیں تو سب کچھ انسان کا دھرا رہ جاتا ہے، پلان سب رکھے کے رکھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ 94 سال کے ابراہیم علیہ السلام اب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی ایسا بچہ عطا فرما جو میرے بعد اس دین کا کام میں لگے اور اس کو آگے بڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کو بردبار اور حلم اور ایسا بچہ عطا فرماؤں گا جس کے اندر انکساری ہوگی، بردباری ہوگی، حلم ہوگا۔ 94 سال میں تو کچھ بھی نہیں رہتا آدمی، بے موسم کے پھل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو 94 سال کیا 150 سال میں بھی بچہ دے سکتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے کوئی بچہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی ہو گئی، 94 سال کی عمر۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ حج جو ہو رہا ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی چند اداؤں کا نام حج ہے۔ ان کا اخلاص اللہ کو پسند آیا، قیامت تک لوگ ان کے طریقے
کو زندہ کرتے رہیں گے۔ چھوٹا کام کرو، اخلاص سے تھوڑا کرو، اللہ کے رضا کے لیے کرو، جو بھی کرو تو اللہ اس کو بہت زیادہ بنا کر آپ کو عطا فرمائیں گے، اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں لوگ جتنے بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے اپنے قلعے بنوائے، کسی نے اپنا محل بنوایا، اور ان کے قلعے اور ان کے مجسمے کسی نہ کسی حادثہ کے شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ کوئی قلعہ بنوایا، نہ کوئی مجسمہ اپنا کھڑا کیا، نہ کوئی محل تعمیر کیا، لیکن ان کی یادگار اللہ کس طرح باقی رکھے گا قیامت تک، قربانی کی شکل میں، حج کی شکل میں، ہر سال ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے انہوں نے کیا۔ ان کا اخلاص کی برکت سے اللہ نے ان کے کاموں کو باقی رکھا۔ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ عمل کریں، ریاکاری سے اگر نماز پڑھیں گے، ریاکاری سے زکوٰۃ دیں گے، ریاکاری سے اگر صدقہ خیرات کریں گے، سب شرک میں داخل ہے۔ شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، نئے نئے کام ایجاد نہ کریں۔ اب حج پہ لوگ جا رہے ہیں تو بڑی بڑی دعوتیں اڑا رہے ہیں، جو سیکھنا ہونا چاہیے تھا یہاں سیکھتے ان چیزوں کا، ہمیں وہاں کیا کام کرنے، منی میں کیا کرنا، مزدلفہ میں کیا کرنا، عرفات میں کیا کرنا ہے، طواف کیسے ہوگا، کتنے چکر لگانے، حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں، دور سے استلام کر دو۔ مقام ابراہیم کہاں تک ہے؟ طواف کے بعد واجب الطواف 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، صحیح کرنی ہے، صحیح کے بعد بھی جو ہے نماز پڑھنی ہے، بال منڈانے ہیں۔ ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے، دعوتوں میں لگے ہوئے ہیں، نہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں، چل رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حج کے بعد بھی ہماری زندگی بدلتی نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، قرض ادا کرو، لین دین ہے اس کو کرو، ختم کرو، لوگوں سے صلح صفائی کرو۔ اور اب یہ جو ہے تمہیں کفن دیا جا رہا ہے 2 کپڑے، اس میں لپٹ کر کے نہیں، آخرت کی زندگی کو یاد کرو، پتہ نہیں آنا واپس نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہی 2 کپڑے تمہارے جو ہے کہیں تمہارے کفن میں کام نہ آئیں۔ انسان لے کر کیا جاتا ہے؟ یہی اجلا کفن، یہ اس کا ایک حصہ بنتا ہے قبر میں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنوائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، آفسیں بنوائے جا رہے ہیں، لیکن قبر نہیں بنوائی جا رہی۔ کوئی آدمی یہ کہتا میں نے اپنی قبر بنا لی ہے، اچھی کر لی ہے، میں نے آخرت کے لیے اعمال کر لیے ہیں۔ قبر کا کوئی فکر نہیں، دنیا کا سب کو فکر ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو 94 سال میں بچہ دیا اللہ نے، اسماعیل علیہ السلام، دعاؤں کے بعد۔ اور اب یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب ایسا کرو، تم عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے تم نے ہجرت کی، اب فلسطین میں آ گئے ہو، فلسطین کو اب چھوڑنا پڑے گا تمہیں، تمہارا بچہ اور تمہاری بیوی کو تم وہاں چھوڑ کر آؤ، آج جہاں مکہ ہے۔ اس زمانے میں وہاں شہر نہیں تھا، بیت اللہ منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، آدم سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح میں سب منہدم ہو گیا، کوئی وہاں بستی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، سنسناتی ہوئی ہوائیں اور ریگستان اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور خاردار جھاڑیاں وہاں موجود تھی، نہ وہاں کوئی پانی کا نام و نشان تھا، کچھ نہیں تھا۔ جو آج مکہ کی بستی کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور بچے کا حکم ہوا کہ جاؤ وہاں ان کو چھوڑ کر آؤ۔ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ اجی اتنے تمناؤں کے بعد تو یہ بیٹا پیدا ہوا اور میری بیوی میرا بچہ یہ وہاں لقودق میدان میں جہاں چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور لکڑ بھگے اور چیتا اور شیر، اور وہاں آدمی کا نام و نشان نہیں، سنسناتی ہوئی ہوائیں، ریگستان اور پہاڑ، چاروں طرف پہاڑی پہاڑی، کوئی آدمی کا نام و نشان نہیں، میں کیوں چھوڑ کر آؤں؟
ہم لوگ تو یہی کہہ دیتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ایسے ہی بیان نہیں کی جاتی، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ قربانی سے میرے بھائیو چھوٹا عمل بہت بڑا ہوتا ہے۔ قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ملتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کا تعلق ہے۔ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی طرف چلے گئے، ان میں 4,500 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی آئے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بھی قربانیوں سے بھری زندگی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل کی، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں بھی طائف کا اندر خونم خون ہو چکے تھے آپ، اور ادھر وہ عراق میں ابراہیم علیہ السلام کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اور وہاں سے ہجرت کرنا پڑا آپ کو۔ آپ کی خاندان جو ہے قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہاں چھوڑ کر کے نہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر کے نہیں، تھوڑا سا پانی دے دیا، تھوڑی سی کھجوریں دے دی، اب وہ کئی دن چلیں گی؟ گرم گرم لوئیں چل رہی تھی، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ رہے تھے تو ہاجرہ نے پکارنے لگی کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ مڑ کر جواب دو۔ ہاجرہ نے سوچا کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمیں بغیر اللہ کی مرضی کے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تو خود ہی کہنے لگی کیا آپ اللہ کی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر ان کی طرف منہ کیے ہوئے، بغیر مڑے ہوئے یہ فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر ہاجرہ نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چلے آئے چھوڑ کر کے، اس کے بعد کھجوریں ختم، پانی ختم، بچے کا ہونٹ خشک ہونے لگے، بھوک کی وجہ سے بلبلانے لگے بچے اور ماں۔ اب یہ پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان۔ آج حاجی کیوں دوڑتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان؟ یہ حضرت ہاجرہ کی اداؤں کا صلہ ہے۔ حضرت ہاجرہ کی اخلاص کی وجہ سے ان کا طریقہ قیامت تک باقی رہے گا، ہر حاجی وہاں پر دوڑ کر چلے گا۔ ان کا اخلاص تھا، وہ اللہ کے لیے کرتے تھے جو بھی کچھ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے قیامت تک ہر حاجی کے لیے حکم دیا، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، کہ تمہیں قیامت تک یہاں سے دوڑ کر چلنا ہوگا، واجب ہے، یہ تمہیں صحیح کرنا پڑے گی۔ صفا سے دوڑ رہی ہیں مروہ کی طرف، مروہ سے پھر صفا کی طرف آ رہی ہیں، پانی مل جائے لیکن پانی کا نام و نشان نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ یہاں چشمہ جاری کر دو، اور قیامت تک یہ چشمہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ ہزاروں کیا کروڑوں انسان وہاں سے پانی پیتے ہیں، لیکن آج بھی وہ پانی ایسے کہ چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پانی کے اندر شفا ہے۔ بھوکا آدمی پیے، بھوک کو مٹانے کے لیے، اس کی بھوک ختم ہو جائے، بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیے، بیماری اللہ اس کو دور کر دے۔ جس نیت سے بھی اس پانی کو پیا جائے گا، وہ پانی اس میں جو ہے شفا عطا فرمائے گا، اس کی نیت پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اس پانی کو سیراب ہو کر پیتا ہے، منافق نہیں پیتا۔ یہ ہے زمزم کا پانی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بچے کے جہاں پیر رگڑ رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، وہاں چاروں طرف
ایک کنارہ بنا کر کے نہیں کنواں کی شکل بنائی اور اسی سے پانی ابلنے لگا، اور آج بھی وہ پانی اسی طرح ابل رہا ہے۔ پہاڑی تھی یہاں پر، پہاڑ کے اندر سے پانی کا نکالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ سے اپنی لو لگاؤ، اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگو۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے نہیں دوسری چیزوں سے نفع نقصان کی امید نہ رکھیں۔ کوئی بھی آدمی ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ اپنے دلوں کا اندر بات بٹھا لو۔ یہاں سے آگے آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین عطا فرمائیں، بدعات سے، شرک سے، کفر سے، برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اور گالی دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ گالی دینے کی وجہ سے اور جوا، شراب، زنا کی وجہ سے نیکیاں اگر پہاڑوں کے برابر ہیں وہ سب جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ دنیا عنقریب ختم ہونے والی ہے، آخرت میں ہمارے اعمال صالح چلیں گے۔ آخرت کے لیے تیاری کریں۔ حج کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں۔ بڑی بڑی دعوتیں نہ اڑائیں۔ صحابہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں نہیں اڑائی تھی۔ رسم و رواج سے بچیں۔ جو حکم ہے اس وقت لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا، ان کا حقوق ادا کر کے جائیں، معافی تلافی کر کے جائیں، اور واپسی کا ارادہ دل کے اندر نہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں ہماری جو ہے اس سفر میں موت آئے کہ ہم زندہ رہیں کہ موت آ جائے۔ آخرت کی یاد دہانی ہو ہمیں اس سفر سے، اور اپنی زندگیوں کو بدل کر آئیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔